قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ تسبیح کے دانے پہ دانا گرانے والوں، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے والوں، قرآن کریم بار بار اعلان کراتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اگر اللہ کو مانتا، اللہ کی ذات عالی کا یقین تیرے دل میں ہوتا، قبر حشر کا یقین تیرے دل میں ہوتا، ایک لمحہ بھی تیرا اللہ کی یاد سے خالی نہ گزرتا، اگر قبر حشر کا یقین تیرے دل میں ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک لقمے کا، ایک ایک نعمت کا اگر تیرے دل کے اندر یقین ہوتا، مجھے جواب دینا پڑے گا جس طرح بکرے کے گلے پہ کسائی چھری چلاتا ہے رب اکبر کی قسم، اس طرح تو محمد کی سنتوں پہ کبھی چھری نہ چلاتا۔ مجھے بتا ہماری ماں بیٹیوں کے اندر کون سا طریقہ نبی کی ازواج کا باقی رہ گیا، نبی کی صحابیات کا باقی رہ گیا، نبی کی دھی بیٹیوں کا باقی رہ گیا، ہمارے نوجوانوں میں کون سا طریقہ نبی کے یاروں کا باقی رہ گیا۔ آج کے 9 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے کو دیکھ لو، صبح سے لے کر ایک نہیں 1000 خدا کے حکموں کو توڑ رہا ہے، پھر بھی مسلمان بنا پھرنا ہے۔ کوئی گونگے تو نہیں ہو، کوئی بہرے تو نہیں ہو، اندھے تو نہیں ہو، لیکن صرف دل مردار ہو چکا۔ 5 وقت کی اذان کی آواز تیرے دروازے پر، تیرے گھر میں، تیرے کان میں آتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، سینکڑوں مساجد تمہارے احمد پور میں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جس گاؤں کے اندر 2-2 4-4 مسجدیں نہ ہوں، سینکڑوں کی آبادی، اذان کے بعد کہیں امام تمہیں اکیلا نظر آئے گا، کہیں 1-2 تمہیں بوڑھے نظر آئیں گے، باقی سارے تم کیا مر گئے، باقی سارے تم کیا چلے گئے؟ کیا تم ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے، سکھوں کے گھر پیدا ہوئے؟ کیا یہ یہودیوں کی بستی یا عیسائیوں کی بستی ہے؟ کیا تم خدا کے گھر کے بجائے کسی گرجے میں جاتے ہو، کسی مندر میں جاتے ہو، پھر بھی تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، تم اپنے آپ کو کہتے ہو اللہ والا، ایمان والا، اس سے پوچھو تو وہ بھی تمہیں اپنا بندہ کہلاتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا تو نے اپنی حالت ایسے بنا لی، اپنا حولیہ تو نے اپنا ایسا بگاڑ لیا، تو نے اپنا آپ تو نے تباہ و برباد کر لیا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں عرش بری پر تو رہ کر فرشے زمین پر تجھے اپنا بندہ دو۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آوے گا، لوگوں کی گرمی کی وجہ سے بس ہو گئی، خدا پاک کی قسم 80 سال کا بوڑھا جسے اللہ توفیق دے گا روزہ رکھے گا، 30 سال کا جوان اگر توفیق نہیں ملی لاکھ روزہ رکھنا چاہے نہیں رکھ سکے گا۔ دوستو یہ تو دل کے سوتے ہوا کرتے ہیں، یہ تو پیار محبت کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ آج تمہیں تمہارا محبوب دوپہر کے وقت دھوپ میں کہیں بلا لے گئے، تم سب کچھ چھوڑ کے مال پانی ڈنگر ڈھور چھوڑ کے چلے جاؤ گے، لاکھوں کا نقصان برداشت کر کے چلے جاؤ گے۔ میرے یار نے ملاقات کے لیے بلایا، رب اکبر کی قسم ہے 5 وقت وہ ملاقات کے لیے بلاتا ہے، 5 وقت وہ ملاقات کے لیے صدائیں دیتا ہے۔ آجا بندہ گناہ لے کے آجا، میں معاف کرنے آ گیا، آجا بندہ مغفرت کروانے آجا، آجا میں تیرے گناہوں پہ رحمت کا قلم پھیرنے آ گیا، آجا بیمار آجا میں شفا دینے کے لیے آ گیا، آجا تنگ دست آجا میں رزق دینے کے لیے آ گیا، دنیا کا مصیبت زدہ آجا میں تیرے دل کو سکون دینے کے لیے آ گیا۔ صدا لگانے والا صدا لگا کے چلا جاتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تیرے میرے میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس کی صدا پر لبیک کہہ کے اس سے لینے کے لیے آ جائے۔ تم سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، بنے پھرتے ہو، اس سے پوچھو وہ تمہیں مسلمان کہتا ہے کہ نہیں کہتا۔
آج جلسہ ہوا، ساری برادری آ گئی، آج جلسہ ہوا، علاقے والوں کا پروگرام ہے، سارے بھاگ بھاگ دوڑ دوڑ کے آ گئے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں جلسہ کرانا فرض نہیں، جلسہ سننا فرض نہیں، لیکن قرآن کریم میں 30 پاروں میں اللہ نے 750 مرتبہ نماز کا حکم فرمایا۔ میرا بندہ آ جا، میں تیرے انتظار میں صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کے صبح تک جتنے تُنے گناہ کیے سارے لے کے آ جا۔ ادھر سجدہ کر کے میرے قدموں پہ سر رکھ کے کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ۔ بندے تیرا سر نہیں اٹھے گا، میں تیرے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دوں گا۔ کیوں اللہ کی رحمت سے نہ امید ہو گئے؟ جانوروں پہ اس کی رحمت، پرندوں پہ اس کی رحمت، درندوں پہ اس کی رحمت، زہریلے جانوروں پہ اس کی رحمت۔ دیکھو کون سی ایسی مخلوق ہے جسے پروردگار عالم کھانے کو نہیں دیتا۔ سمندروں کی مخلوق کو اللہ رزق دے رہا، زمین کے نیچے کی مخلوق کو اللہ رزق دے رہا، پتھروں کے اندر جو بسی مخلوق کو اللہ رزق دے رہا، ہواؤں میں اڑنے والے کو اللہ رزق دے رہا ہے، زمین پہ رینگنے والے کو اللہ رزق دے رہا ہے، زمین پر چلنے والوں کو اللہ رزق دے رہا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، ہمیں گرمی کے موسم میں کوئی ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پلا دے، پورا سال سلام کرتے کرتے ہماری زبان نہ تھکے گی، ماتھے پر ہاتھ رکھتے رکھتے ہمارا ہاتھ نہ تھکے گا۔ مجھے بتاؤ، جو 9 مہینے تک عذاب پورے مکمل نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک عذاب مکمل کرتا رہا، جس نے ایسی پیاری صورت بنا دی، چاند سے جیسا حسین چہرہ بنا دیا، رب اکبر کی قسم ہے، بنانے کے بعد 4 قسمیں اس نے اٹھائی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 اس نے قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ مجھے طور کی، مجھے تین کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، مجھے امن والے شہر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا دیکھ میرے انسان کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ 4 قسمیں اٹھا کے یوں نہیں کہا میں نے نمازی کتنے پیارے بنائے، رات کو جاگنے والے کتنے پیارے بنائے، یوں نہیں کہا میں نے حج کرنے والے، احرام باندھ کے بیت اللہ کا طواف کرنے والے میں نے کتنے پیارے بنائے۔ فرمایا تم کو جو ہو، کالے ہو، لنگڑے ہو، لولے ہو، اندھے ہو، گونگے ہو، بہرے ہو، کالے رنگ کے ہو، چھوٹے قد کے ہو، جیسے بھی ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ او میرا بندہ، جھوپڑی میں رہ، محلات میں رہ، کوٹھی میں رہ، قلعوں میں رہ، بنگلے میں رہ، تو صدارت کی کرسی اور وزارت کی کرسی پہ بیٹھ جا، جس حال میں تو مجھے راضی کرے گا، اگر تو مجھے ناراض کرے گا جانوروں سے بدتر بنا دوں گا، اگر تو مجھے راضی کرے گا تیرے مقام کو فرشتوں سے اونچا کر دوں گا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں تجھے کیا پتا جس حال کے اندر تو آتا ہے۔ آج میں ایک نبینے کی بات کر رہا ہوں جسے عبداللہ بن ام مکتوم کہتے ہیں۔ آنکھوں والوں تمہارا کتنا مقام ہوگا، اس نبینا جس کی آنکھیں کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی، کملی والے میں بوڑھا ہوں، آنکھیں میری کوئی نہیں، تجھے کیا پتا آج میں مقام صحابیت بدلاؤں، ساری دنیا تیرے میرے جیسوں سے کیا، وقت کے غوث کتب ابدالوں سے، وقت کے ولی اللہ سے بھر دی جائے، صحابی کی جتی کے نیچے جو مٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کے مقام کو اتنا بلند فرمایا، ان صحابہ میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کملی والے بوڑھا ہو گیا۔ کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم، رحمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے موقع پہ جایا کرتے، پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم کو اپنے مصلے کا جانشین بنا کے جایا کرتے۔ کتنا مقام ہے عبداللہ بن ام مکتوم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مرتبہ جسے اپنا جانشین بنایا ہو، 17 مرتبہ جسے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا ہو۔ کون؟ عبداللہ بن ام مکتوم ہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے نگاہ ہٹا
کے منہ پھیر لیا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی۔ وہ عبداللہ بن ام مکتوم حضور کی خدمت میں آئے، آکے عرض کرنے لگے کملی والے بوڑھا ہو گیا، مجھے اجازت دے دو، مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں، خود چل کے آؤں۔ اللہ کے نبی میرا وجود اب یہ برداشت نہیں کرتا، لاٹھی کے سہارے آ نہیں سکتا، کملی والے اب آپ اجازت دو، میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ رحمت والے نبی نے اجازت دے دی۔ عبداللہ بن ام مکتوم خوشی خوشی اپنے گھر جا رہے ہیں، ادھر جبرائیل علیہ السلام آ کے نبی کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے تو اس کو اجازت دے دی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یہ نماز پڑھنے آتا ہے اللہ غنی، جب یہ آ کے نماز پڑھنے آتا ہے اور آ کے مسجد میں نمازیوں کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے، پیغمبر آپ کو کیا پتا اس کی نماز پڑھنے آنے کی برکت سے اللہ کریم مسجد میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی نمازوں کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا تم جس حال میں ہو جیسے بھی ہو میرے بندوں میرے گھر میں آؤ، نمازیں تمہاری بندوں نے قبول نہیں کرنی، میں نے تمہاری نمازیں قبول کرنی ہے۔ ایمانداری سے مجھے بتلاؤ، مسجد میں تمہارا کوئی ٹیسٹ لیتا ہے، مسجد میں کوئی تمہارا انٹرویو لیتا ہے، جس حال میں ہو اللہ کے گھر کے اندر آ کے بیٹھ جایا کرو، جس حال میں ہو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جایا کرو۔ اگر وضو کرنا نہیں آتا، منہ دھونا تو تمہیں آتا ہے، پیر دھونے تمہیں آتا ہے، یہاں تک بازو دھونے آتے ہیں، سر پہ پانی پھیرنا تمہیں آتا ہے، چار کام کر کے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جایا کرو۔ اور تجھے قرآن پڑھتے زحمت ہوتی ہے نہ قرآن پڑھا کر، اور تجھے نماز کی آیتیں پڑھنے میں زحمت ہوتی ہے نہ پڑھا کر، اللہ کے آگے آ کے ایسے بیٹھ جایا کر۔ رب اکبر کی قسم ہے اس معصومیت کے ساتھ بیٹھے گا اتنا ماں کو پیار نہیں آئے گا جتنا بندے پر خدا کو پیار آئے گا۔ جس کے فرض ہے وہ خود پڑھاوے گا، جس کی سنتیں ہیں وہ خود پڑھاوے گا۔ یقین جانو عبداللہ ڈیروی اللہ اکبر اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا ولی ہے، اللہ کی توحید بیان کرنے والا، اللہ کی توحید بیان کرنے والا، رب کی الوہیت ربوبیت بیان کرنے والا۔ ایک اللہ والے کو خواب میں زیارت ہوئی، اللہ والے نے فرمایا جا میرے عبداللہ سے کہہ دے خدا کی توحید بیان کرتا ہے، محمد کی سیرت بھی کبھی بیان کر دیا کرے۔ آؤ اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں آؤ، آج قرآن صدا لگا رہا ہے، اللہ کے بندو خدا کے گھر میں آؤ، آج قرآن صدا لگا کے تمہیں بلا رہا ہے۔ ابھی 2 دن بعد شب برات آئے گی، رسمی طور پر میرے عزیزوں مسجد میں آ کے نہ بیٹھ جائیو، آج میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں۔ شب برات کا دن آنے والا ہے، رات برکتوں والی، رات توبہ والی آنے والی ہے، وہ اپنی شایان شان رحمت والا خدا آسمان دنیا پر جس کا نزول ہو جاتا ہے، اپنی برکتوں اپنی رحمتوں اور شفا اور مغفرت کو اور رزق کی تنگی دور کرنے کے اسباب کو ساری کی ساری چیزوں کو لے کے آ جاتا ہے۔ او بندہ آ جا، او بندہ آ جا، غسل کر کے آ جا، آج گھر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آ جا، خوشبو میسر ہے تو لگا کے آ جا، آج اللہ کے سامنے آ جا، اکیلا اپنے گناہ نہ لے کے آ، اپنے بیوی بچوں کے گناہ بھی لے کے آ جا، اپنے قربے برادری والوں کے گناہ بھی لے کے آ جا، ساری جہان والوں کے گناہ لا کے اپنی جھولی میں اپنے رب کے سامنے رکھ دے اور آ کے کہہ دے یا اللہ میں تیرا بندہ۔ اللہ ہمارے بڑوں نے کہا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاوے، اسے بھولا نہیں کہا کرتے۔ الہی میں تیرے دربار میں آ کے بیٹھ گیا، یا اللہ اگر میرے گناہ زیادہ تیری رحمت چھوٹی پرواہ کوئی نہیں، اللہ معاف نہ کر۔ یا اللہ اگر میرے گناہ معاف کرنے سے تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، اللہ میں تیرے دروازے کی چوکھٹ سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک معاف نہیں کر دے گا۔ تجھے کیا پتا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں اعلان ہوتا ہے جاؤ معاف کر دیا، کچھ لوگ ایسے ہیں فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں گناہ لے کے آیا تھا رحمت لے کے گھر چلا جا۔ پروردگار عالم نے تیرے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ لیا، ایسا تجھے آج پاک کر دیا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، آج ہی دنیا کے اندر آیا ہو۔ او بندہ آ جا، آج میرے عزیزوں اپنے رب
کو راضی کر لو. 11 بج رہے ہیں اور بھی خطیب اور بھی نعت خانہ کے بیٹھے ہیں. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا، نہ میرا ایسا مزاج ہے. بس پتے کی 2-4 باتیں سن لو جو تیرے میرے کام آوے گی. میرے عزیزو، اپنے گھر کے اندر رسم و رواج پر ان پر لعنت بھیج کے گھر سے نکال دے. بیاہ شادی کے موقع پر لعنت بھیج رسم و رواج پر. اپنی بچیوں کے نکاح، تم دیندار ہو، تم تقوی والے ہو، تم الیاس رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کے وارث ہو، تم بے وارث بن جاؤ گے، تم بے دین بن جاؤ گے. تمہیں دیکھ کے کتنے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے. میرے عزیزوں، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جو تمہارے پہ محنت کر کے تمہیں دیندار بنایا تھا، آج مولانا کے کام کی تم وراثت کو سنبھالو. بیاہ شادی کے موقع پر رسم و رواج سے باہر آ جاؤ. بیاہ شادی کے موقع پر رسم و رواج سے باہر آ جاؤ. مہندی سے، اپٹن سے، مائیوں سے باہر آ جاؤ. یہ شادی کے دن بچے کے ہاتھ میں کنگنا بنانے سے باز آ جاؤ. سر پہ لال دوپٹہ دینے سے باز آ جاؤ. اپنی بچیوں کی نکاح مسجدوں میں بٹھا کے کرو، سنت طریقے کے مطابق کرو. علماء اکرام سے پوچھو جس دن فاطمہ الزہرا کا نکاح تھا کیا وقت تھا، کیا دن تھا، کون سا لمحہ تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ پڑھا تھا، بچی کو کیا کیا دعائیں دی تھی. میرے عزیزوں، وہ دعائیں اپنی بچیوں کو دو. اس دن کو متبرک سمجھ کے اپنی بچیوں کا نکاح کرو. رب اکبر کی قسم ہے، سنت کے مطابق بچی بھی آئی جاوے گی، جنازہ تو نکلے گا، طلاق لے کے کبھی واپس نہیں آئے گی. موت میت کے موقع پر رسم و رواج سے باہر آ جاؤ. میرے عزیزوں، میں احمد پور سال میں 30-40 چکر لگا بیٹھا. مجھے 5واں سال ہے تقریباً، تمہارے سے 4تھا یا 5واں سال واسطے کا. یہ کہاں سے تم نے رسم بنا لی؟ یہ ہندوستان کی رسم ہے کہ آؤ جی پگڑی باندھیں گے، دستار باندھیں گے. میرے عزیزوں، جو ساری زندگی باپ کی عزت کی لاج نہ رکھ سکا، وہ اب باپ کی پگڑی کی کہاں لاج رکھے گا؟ 70 سال تک باپ بوڑھا گھر میں کھانستا مر گیا. جس نے ایک مرتبہ کھانسی میں باپ کو گلاس پانی کا نہ دیا، وہ مرنے کے بعد باپ کے طور طریقوں کو یہاں کہاں یاد رکھے گا؟ اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا کرو. اپنے بچوں کو مامے پھپھی کی، مامے کی، ماسی کی، چاچی کی، تائے کی، ان کی محبتیں بتایا کرو. خون کے رشتوں کے بارے میں بتلایا کرو. تجھے تو کاروبار سے فرصت کوئی نہیں، تجھے کمانے سے فرصت کوئی نہیں. بچے کو صبح سکول کے حوالے کر دیا، واپس آنے کے بعد ٹیوشن کے حوالے کر دیا. تھوڑا سا وقت بجا مسجد کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیا. تھوڑا سا پڑھے گا، جھاڑو باڑو دے کے واپس آ جاوے گا. شام ہوگی، ٹی وی کے حوالے کر دیا. بعض باپوں کو اپنی اولاد سے 8 دن تک بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. پھر مجھے بتاؤ، جس کو 8 دن بات کرنے کا موقع نہ ملے وہ مت امید رکھے میرا بچہ مجھے کندھے پر اٹھا کے قبرستان لے کے جاوے گا. مت امید رکھے میرا بچہ غسل دے کے پاک کمائی سے میرے لیے کفن لاوے گا. مت امید رکھے میرا بچہ میرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کرے گا. ایمانداری سے بتاؤ، میں شہروں کی بات نہیں کرتا، میں گاؤں دیہاتوں کی بات کرتا ہوں. کتنوں کی مائیں مری، کتنوں کے باپ مرے. تم نے کتنوں کو جاتے قبرستان دیکھ لیا. والی بال کھیلتے تم نے تو دیکھا ہوگا، چنی چھکا کرکٹ میچ دیکھتے تم نے روزانہ دیکھا ہوگا. عید کا ایک دن مقرر کر لیا، محرم الحرام کا ایک دن مقرر کر لیا، اور شب برات کا ایک دن مقرر کر لیا. جاتے ہو دابڑا مٹی کا ڈال کے پانی پھینک کے آ جاتے ہو. اور مٹی ڈالنا کوئی فرض نہیں ہے، پانی ڈالنا فرض نہیں ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کے قل اللہ پڑھنا تیرا کام ہے. خدائے پاک کی قسم، رب قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دینا یہ خدا کا کام ہے. تباہ کر دیا قوم کو، بیڑا غرق کر دیا قوم کو. جہاں کل خانی ہوگی مولوی صاحب کو بلا لیا، انعام صدیقی کو بلا لیا، شادی کو بلا لیا. ہاں جی کیا ہے، ہاں جی کل خانی تو نہیں ہو رہی. ہم نے تو احسال ثواب کا پروگرام رکھا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، تو چودھری صاحب ہے، تیرے اندر تو 10 جگہ پکانے کی طاقت ہے. غریب کا باپ مر گیا، اس کے اندر طاقت کوئی نہیں. اللہ اکبر، امیروں کے دروازے پہ رات کو چھپ چھپ کے جاتا ہے. ابے کا ختم دلوانا ہے، 10,000 دے فصل پہ دے دوں گا. رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کریم میرے عزیزوں اتنا سخت نہیں ہے. پروردگار عالم نے کوئی شرط نہیں لگائی 10 دیگیں پکی ہوں گی تب معاف کروں گا. اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی 5 دیگیں پکی ہوں گی تب معاف کروں گا. وہ تو کہتا ہے میرا بندہ او میری بندی، ابا فوت ہو گیا، بیٹی ندام بیٹی آنسوؤں کے ساتھ رو لے. ابا فوت ہو گیا، بیٹا دعا آنسوؤں کے ساتھ کر لے. بیٹے کا آنسو زمین پہ نہ
گرے گا، بیٹی کا آنسو زمین پہ نہ گرے گا، رب کی رحمت کی چادر قبر پر آ کے قبر کو ڈھانپ لے گی۔ اگر تم نے میرے عزیزوں احسان ثواب کے پروگرام کر، اچھا مجھے بتاؤ ہمیں کوئی تکلیف ہے؟ تم دور سے بلاتے ہو، صاحب آؤ پروگرام کر کے جاؤ، اور ہمیں تو بھائی جیب ہماری ہری ہوتی ہے، ہم کھا بھی کے چلے جاتے ہیں، روٹی بھی تم اچھی دو، پیسوں بھی تم اچھے دو، اور فیسیں بھی تمہاری اچھی اچھی بھرو، ہمیں کوئی تکلیف ہے؟ آج تمہارے سے لفافوں کا پیسوں کا لفافہ لے کے جاویں گے، رحمت والے نبی کے دربار میں جب پوچھ گچھ ہوے گی، تم ہماری طرف اشارہ کر کے پچھلی گلی سے نکل جاؤ گے، گرے بال تو ہمارا پکڑا جاوے گا۔ خدائے پاک کی قسم، اگر تم نے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، تمہارے علاقے میں کتنے سارے مدارس ہیں، تمہارے علاقے میں کتنے سارے مدارس ہیں، ہر مدرسے میں 100 بچہ پڑھتا ہے، جاؤ جا کے چپکے سے جاؤ، کسی کو بتاؤ نہیں ابا فوت ہو گیا، اگلے دن دے کے بتا کے مدرسے میں لے جاؤ، اس سے اگلے دن یا اسی دن آپ محلے والوں کو بلا کر بیان کروا لو، اور دعا کے بعد رخصت کر دو۔ یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ دعا کے بعد دسترخوان لگائے۔ اب تو عجیب طرح کا طریقہ کار آ گیا، پہلے لوگ اکٹھ مل کے بیٹھا کرتے تھے، اکٹھے ہو کے بیٹھا کرتے تھے، اکٹھوں پہ خدا کی رحمت آیا کرتی تھی۔ اب تو مولوی صاحب پرلے کونے میں پھینک دیا، درمیان میں دسترخوان کی لائن لگا دی، اگلا ایک ہاتھ میں جتی پکڑ کے بیٹھا، دوسرے ہاتھ میں پلیٹ پکڑ کے بیٹھا ہے، تو جی پلیٹ چلی جاوے گی، چاول کہاں سے ڈالوں گا، دیر ہو جاوے گی، کوئی ٹھنڈے پانی کے آگے بیٹھا، کوئی چاولوں کی ڈش کے آگے بیٹھا، وہاں بیان کا کرے گا، وہ تو چاول ہی پیٹ بھریں گے۔ خدا کے واسطے میرے عزیزوں، اتنا تو یہود و نصارہ بھی اسلام کے ساتھ دشمنی نہیں نکال رہے جتنا تو مسلمان بن کے دشمنی نکال رہا ہے۔ مجھے بتا، ابو بکر دنیا سے رخصت ہوا، کس نے کھانا پکایا؟ عمر دنیا سے رخصت ہوا، کس نے گلخانی کی؟ کیا عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر نہیں تھا؟ کیا ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابو بکر نہیں تھا؟ عبد الرحمن بن ابو بکر نہیں تھا؟ میرے عزیزوں، خدا پاک کی قسم، آپ تو قبرستان جا کے قبروں پہ جھاڑو رکھ کے آتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو کیوں نہ بتلایا، بیٹی میں دنیا سے جنید چلا جاؤں، میری قبر پہ جھاڑو رکھیو ثواب ملے گا۔ حسین حسن کو کیوں نہ بتایا، میرے بعد تم میرے بھی وارث ہو، میرے دین کے بھی وارث ہو، میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے قبر پہ تم نے چادر چڑھانی ہے۔ اللہ غنی، میرے عزیزوں، جبرائیل نے آ کے پیغام کیوں نہ سنایا؟ جبرائیل تو قرآن کی صورتیں لے کے آتا ہے۔ شادی آج جملہ دے کے جاؤں گا، اہل دل والوں کے دلوں پہ جملہ لگے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ جبرائیل کا کام تو صورتیں ہلانا ہے۔ جبرائیل تو جب بھی آسمان سے آیا صورتیں لے کے آیا، 23 سال تک جبرائیل صورتیں لے کے آیا، اس کا کام ہی صورتیں لانا ہے۔ کبھی قرآن کی صورت لے کے آیا، کبھی عائشہ کی صورت لے کے آیا ہے۔ قرآن کی صورت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، عائشہ کی صورت کا انکار کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی صورت کے انکاری کو بھی کلمہ پڑے گا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انکاری کو بھی دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ بات پلے پڑی کہ نہیں بھائی؟ میں ہوتا کون ہوں کہ میں سمجھانے والا، میں تمہارا بچہ ہوں، میں 2-4 منٹ میں بات کو کسی آرے لگاؤں۔ آج میرے عزیزوں فکر ہے، آج فکر ہے، اتنا سارا مجمع بیٹھا ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہاری بےزتی نہیں کر رہا، میں ہوتا کون ہوں، میں کوئی اسکول ماسٹر تھوڑی ہوں کہ تمہیں کلاس سمجھ کے ڈانٹوں گا، میں تو تمہارا بھائی ہوں، کسی کا بڑا کسی کا چھوٹا، اگر بڑا ہوں تو چھوٹوں پہ میرا حق ہے، اگر میرے عزیزوں میں تمہارا چھوٹا ہوں تو بڑوں کو تو چھوٹے کو جو اچھی بات ہے بڑوں کے آگے ادب سے کر دے۔ میرے عزیزوں، سینکڑوں کا مجمع بیٹھا، 10-20 آدمیوں کے سر پہ ٹوپی ہے، مجھے بتاؤ کوئی گانا سننے آئے ہو، مجھے بتاؤ کوئی سرکس دیکھنے آئے ہو، مجھے بتاؤ کیا کرنے آئے ہو، اس گھر کے اندر رب کا کلام سننے آئے ہو، مجھے بتاؤ کس مسجد میں آ کے بیٹھے ہو۔ ان مسجدوں کے اندر تو اللہ نے انبیاء کو جمع کیا، ایک نہیں 1,24,000 کو جمع کیا، سارے نبی جمع کر دیے گئے، سارے پیغمبروں کو مقتدی بنا دیا گیا، امام محمد الرسول اللہ کو بنا دیا گیا۔ اتنی پاک بابرکت جگہ ہیں میرے عزیزوں، جیسے گھر میں بستر پہ لیٹے تھے ویسے آ کے بیٹھ گئے، وضو کرنا بھول گئے، پیشاب تم نے روڈوں پہ اللہ نہ کرے کیا ہوگا، ویسے زار بن باندھ کے چل دیے ہوگے۔ نہ میرے عزیزوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں قبرستان میں آنسو آ گئے، آپ نے 2 درختوں کی ٹہنیاں توڑی، ایک کی قبر پہ لگا دی، دوسرے کی قبر پہ گاڑ دی۔ اللہ کے پیغمبر کیا بات
بات ہے. فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. کملی والے شرک کرتا تھا, کملی والے اللہ کی توحید کا انکار کرتا تھا. فرمایا نہیں پیشاب کرنے بیٹھتا تھا, پیشاب کی چھینٹوں کا خیال نہ کرتا تھا, جسم کپڑوں پہ پڑ جایا کرتی تھی, اسی ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی. آج قبر کے اندر اپنا عذاب بھگت رہا ہے. بازاروں کی دور کی بات ہے, ہم تو باتھ روم میں بھی پانی استعمال نہیں کرتے, اور ویسے موٹر سائیکل کی سیٹ پہ بیٹھ کے چلانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتاؤ کلمہ کے بغیر موت آ گئی کہاں جاؤ گے؟ کلمے کے بغیر دنیا سے چلے گئے کہاں جاؤ گے؟ خدائے پاک کی قسم اگر موت کے وقت چہرہ قبلے کی طرف سے ہٹ گیا, ایمانداری کی بات ہے, کوئی قبلے کی طرف چہرہ کرنے والا نہیں ہے, ایمانداری سے بتلاؤ. قبر کے اندر جیسے ہی پٹے تپتے دیے جائیں گے, مٹی ڈال دی جائے گی, قبر کی ہولناک کی اپنا ہولناک دکھاوے گی, قبر کی وحشت اپنی وحشت دکھاوے گی. فرشتے آویں گے اللہ کے عذاب کو لے کے آویں گے. مجھے بتا تیری چودراہٹ کہاں کام آئے گی؟ تُو نے جو پیسہ سوتھلیوں میں بچا بچا کے رکھا, تیرا پیسہ کہاں کام آوے گا؟ تیرا نمبرداری کا ڈیرا کہاں کام آوے گا؟ جو جدی پشتی نمبرداری چلی آ رہی وہ کہاں کام آوے گی؟ بلکہ یقین کر وہاں تو چیز کام آئے گی. گرمی کا موسم تھا, دوپہر کا وقت تھا, ٹھنڈے پانی کا جگ تیرے پاس پڑا تھا, گلاس میں پانی ڈال کے تو ہاتھ میں پکڑ کے پینے والا تھا. سامنے ایک فقیر آیا, اس نے کہا اللہ کے نام پہ پانی پلا دے. رب اکبر کی قسم ہے تو نے اپنے ہونٹوں سے گلاس کھینچ کے فقیر کو دے دیا. پانی اس کی آنتڑیوں میں چلا گیا, پانی اندر چلا گیا. فقیر گلاس رکھ کے یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہہ گیا اللہ تیرا بھلا کرے. خدائے پاک کی قسم تیرا بھلا ہو گیا, دنیا میں کبھی پیاسا نہیں مرے گا. موت آ گئی, اٹھے گا تو حضور کے ہاتھوں سے وہ دیکھو سر مل جائے گا. عزیزو پلٹ آؤ, اللہ کے واسطے پلٹ آؤ. ہم تو تمہارے بہت بڑے مجرم ہیں, تمہیں اکٹھا کیا, قرآن سنایا, چندہ بٹورا چلے گئے, اس مسجد کا چندہ کر لیا, اس مدرسے کا چندہ کر لیا. اب تو میرے عزیزو یہی باتیں رہ گئی, جلسے کرانے کا مقصد یہی رہ گیا. میری بات کا برا نہ منانا میرے عزیزو. میں ایک دعا پڑھ کے بیٹھا, اللہ والے میں گجرا والے پچھلے دن ہو گیا, مفتی صاحب نے مجھے چند جملے دعا کے بتا دیے کہ مولوی صاحب دعا یہ جملے پڑھ کے 7 مرتبہ بیٹھ جایا کر, پھر تو نہیں بولے گا تجھے اللہ بلائے گا, پھر کتابی نہیں بولے گا خدا تجھے اپنے خزانوں سے عطا فرمائے گا. آج 7واں 8واں دن ہے میرے سے عزیزوں, کتابی تقریر ہو ہی نہیں رہی. وہ بول رہا ہوں جو میرا اللہ بلا رہا ہے, وہی کہہ رہا ہوں جو میرا اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. آج اتنا سارا مجمع بیٹھا, تم قرآن والے بن کے جاؤ, تم رحمان والے بن کے جاؤ. میرے عزیزوں جمعے سے اپنی نمازیں شروع کر دو, آج سے اپنی نمازیں شروع کر دو. چلو ٹھیک ہے تم روزانہ 5 نہیں پڑھ سکتے, 8 دن کے بعد جمعہ آتا ہے, اس 8 دن کے بعد جمعے کی پابندی کر لو, اللہ روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا. تہجد کی تمہیں پابندی نہیں آتی میرے عزیزوں, جب آنکھ کھلتی ہے کوئی کرنے والا ایسا نہیں جس کی تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو, کروٹ بدل کے سو جاتے ہو. تم تہجد نہ پڑھو, تم وضو نہ کرو, تم مصلی نہ بچھاؤ, جیسے تمہاری آنکھ کھلتی ہے اٹھ کے بیٹھ جاؤ, اپنی آنکھوں کو ملو اور وہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگ جاؤ, یا اللہ آج دعا کرنے کی توفیق دی, کل تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما دینا. وہ رحمت والا میرے عزیزوں رب ہے, بندوں پہ بڑا مہربان رب ہے, جو آج کی رات ہاتھ اٹھوا سکتا ہے, کل کی رات تجھے سجدے میں بھی لے جا سکتا ہے. مولویوں نے دین بڑا تنگ کر دیا, مولویوں نے بڑا دین بڑا تنگ کر دیا کہ یوں بل کے آوے گا نماز قبول ہوگی, تم سارے آ جاؤ سجدے میں پڑ جاؤ. اگر کسی کا سجدہ قبول نہ ہوا قیامت کے دن عزیزوں میرا گریبان پکڑ کے میدان معاشر میں گھسیٹنا. تم نے اپنے رب کو سمجھ کیا رکھا ہے جو کافروں پہ اتنا مہربان ہے, نبی کے کلمہ پڑھنے والوں پہ کتنا مہربان ہوگا. جو اتنے دنیا کے اندر کافر جو سور کھاتے ہیں, دن رات اپنی بچیوں ماؤں بیٹیوں سے زنا کر کے منہ کالا کرتے ہیں, سود خاری کا بازار جو گرم کرتے ہیں, ان کو اللہ رزق دیتا, تنگ نہیں پڑتا. کلمہ پڑھنے والے کو رزق دیتے کیسا تنگ پڑے گا میرے عزیزوں. جب ان پہ مہربانی رزق کی کر سکتا ہے تو تجھے بھوکا کیسا مارے گا. آج نیت کر لو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے, کرو گے اللہ کی قسم, میرے سے وعدہ نہیں اس سے وعدہ کرتا.
کس سے وعدہ کرو گے؟ بولو بولو، کس سے وعدہ کرو گے؟ بندے کس کے ہو؟ آج اللہ سے دل میں وعدہ کرو۔ آج اس جلسے میں اٹھ کے جاؤ گے میرے عزیزوں، تمہیں یہاں آنسو آوے یا نہ آوے، لیکن گھر جا کے بستر پہ لیٹ جائیو۔ اگر بیوی تیرے ساتھ ایک بیڈ پہ لیٹی ہو، ایک لمحے کے لیے بیوی کی طرف سے یوں کر کے منہ پھیر لیو اور سجدہ ہاتھ اپنے سر کے نیچے، اپنے چہرے کے نیچے رکھ لیو اور آسمان کی طرف چپکے سے دیکھ کے کہنے لگ جائیو، اللہ 25 سال کا میں ہو گیا، گناہ کے دلدل میں اتنا پھنس گیا، یا اللہ تو میرے سر کے بال بھی گناہ کے دلدل میں ڈوب گئے، اللہ تو چاہے تو صبح سے پہلے مجھے گناہ کے دلدل سے نکال سکتا ہے۔ ایک آنسو، اتنا سا آنسو یہاں لے آ، یہاں لانے کی ضرورت نہیں، یہاں برسانے کی ضرورت نہیں، اتنا سا آنسو یہاں لے آ اور کہہ دے اللہ معاف کر دے کہ تیرے اتنے سے آنسو میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے، اگر تیرا یہ آنسو قبول ہو گیا ساری جہنم کی آگ کے بجھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ میری بچیوں میری بہنوں ابھی شوال المعظم سے اس مدرسے کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں اس علاقے کی بچیاں قرآن پاک حفظ کرنے آویں گی۔ میری ماں، میری دھیوں، میری بیٹیوں، اولاد والیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اپنی بچیوں کو نیت کر لو یہاں قرآن پڑھاویں گے، اپنی بچیوں کو نیت کر لو یہاں قرآن پڑھاویں گے۔ تمہاری بچی جب قرآن پڑھ کے جاوے گی، تمہاری بچی جب حافظہ بن جاوے گی، یقین جاننا ادھر بچی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گی، اللہ مغفرت کا سامان پیدا کر دے گا۔ ایک بات شاید میں نے پہلے بھی کی، سنا کے اپنی بات ختم کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، اللہ کا بندہ شوہر اللہ کے راستے میں چلا گیا، بیوی سے کہہ کے چلا گیا جب تک واپس نہ آؤ اس وقت تجھے گھر سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بچی کہنے لگی ٹھیک اللہ کے حوالے۔ جب شوہر اللہ کے راستے میں گیا، ادھر کیا پتہ لگا، بھائی دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا اور آ کے کہنے لگا اے بہن جلدی کر برقع اوڑھ لے، آخر کیا بات ہے کہ ابا بیمار ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، نام لے کے تجھے پکار رہا ہے۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دی بیٹی رونے لگی، کہنے لگی شوہر مجھے اجازت نہیں دے کے گیا، اب مجھے بتا ابا کی تیمارداری کرو یا محمد کا دیا ہوا پردہ بچاؤ یا رحمت والے نبی سے پوچھ لے، حضور اجازت دے دیں گے، ابا کی عیادت کر آؤں گی، اگر کملی والے نے اجازت نہ دی تو مصلی پہ بیٹھ کے دعا کروں گی۔ کملی والے کے دربار میں بھائی پہنچ گیا، ابا بیمار ہے، شوہر بہن کو اجازت نہیں دے کے گیا، آپ اجازت دے دو، بہن جا کے ابا کی تیمارداری کرائے تاکہ سوکھے سانس میرے باپ کے نکل جائے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اگر ابا اجازت نہیں دے کے گیا تو میں محمد کے دربار سے بھی اجازت نہیں ہے۔ احمد پرشال تو کیا پوری دنیا کے اندر ایسی مثال تمہیں کہیں نظر نہ آوے گی۔ باپ بیمار ہے، بیٹی گھر والی شوہر کی اجازت کا انتظار کر رہی ہے کہ ابا کی شوہر کی اجازت کے بغیر ابا کی تیمارداری نہیں کر کے آؤں گی۔ چند دن گزرے تھے، بھائی دروازے پر آیا، آ کے کہنے لگا تو تیمارداریوں کی اجازتیں لیتی رہے، تو عیادت کی اجازت لیتی رہے، ابا کی بیمار پرسی کی اجازت لیتی رہے، اب کس کی بیمار پرسی کرے گی؟ ابا کا انتقال ہو گیا، کفن میں لپٹا پڑا ہے، آجا ابا کا دیدار کر لے۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی وہی بات ہے جو میں نے تجھے پہلے عرض کی تھی، شوہر سے میں نے اجازت لی تھی، ابا اگر فوت ہو جائے جا کے باپ کے گھر میں باپ کا چہرہ دیکھ کے آ سکتی ہوں کہ نہیں؟ یا کملی والے سے جا کے پوچھا اگر حضور اجازت دیں گے تو ابا کا چہرہ دیکھوں گی، ورنہ یہی مصلی پہ بیٹھ کے دعا کروں گی۔ کملی والے نے فرمایا شوہر نے اجازت نہیں دی، میں محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے سکتا۔ باپ کا جنازہ اٹھایا، بیٹی کے دروازے پہ لا کے رکھ دیا، بھائی نے دروازہ بجایا، لے دی بہن اب تو آجا، تو ابے کو دیکھنے نہیں آئی، ابا کندھے کا سہارا لے کے تجھے اپنا چہرہ دکھانے آ گیا۔ میرے عزیزوں، بہن نے دروازہ کھولا، کنڈی کھولی، آکے ابا جان کا چہرہ کفن سے باہر نکالا، ماتھے پہ بوسہ لیا، ابا کے پیروں کو آ کے پکڑ لیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اللہ ابا کا دیدار قربان کر دیا، محمد کا دیا ہوا پردہ بچایا، اللہ تیرے نبی کی شریعت بچائی، الہ العالمین خامد کا حکم بچایا۔ اگر میں خامد کے حکم کا انکار کر دیتی یا اللہ پردے سے باہر آ جاتی، قیامت کے دن فاطمہ کا سامنا کیسے کرتی، قیامت کے دن سیدہ عائشہ جویریہ کا سامنا کیسے کرتی؟ ابا کے پاؤں پکڑ کے ہلا رہی تھی، بار بار رو رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی عرش والے اگر تجھے میری یہ ادا پسند آ گئی، اللہ اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگتی، سکھ چین کے لیے نہیں مانگتی، اپنے
سہاگ کے لیے نہیں مانگتی۔ الہ العالمین آج اللہ اس پردے کی برکت سے، اللہ ان اداؤں کی برکت سے آج میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ لوگوں نے جنازہ اٹھایا، وہ دھی بیٹی روتی اندر آ گئی، مصلی پر آ کے بیٹھ گئی، جب تک باپ کو دفنانے کا پتہ نہیں لگ گیا ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتی رہی۔ 2 دن کے بعد مرنے والا کسی محلے والے کے خواب میں آیا، مرنے والے سے خواب والے نے پوچھا بتا تیرے ساتھ خبر میں کیا بنی؟ کہنے لگا اور تو عمل کا پتہ کوئی نہیں، بیٹی نے جو پیر پکڑ کے دعا کی تھی اللہ نے اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دی۔ کہاں سے لاؤں بابا میں ایسی بیٹیاں مجھے نظر نہیں آتی، اب تو ماں باپ کے چہرے پر کالک ملنے والیاں نظر آتی ہیں، کہاں سے لاؤں میں ایسی بچیاں خدا پاک کی قسم جو قرآن پڑھا کرتی تھی، فرشتے ان کے ماں باپ کو ان کے پردے پر سلام دینے آیا کرتے تھے، کہاں سے لاؤں وہ دی بیٹیاں جو اپنی عزت کی خاطر جان دے دیا کرتی تھی، غیر کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا کرتی تھی، کہاں گئی میرے عزیزوں وہ عورتیں جن کے پردے کو لے کے فرشتے آسمان پہ جایا کرتے تھے؟ میری بچیوں خیال کرو تم کہاں جا رہی ہو؟ تم تو فاطمہ کے دوپٹے کی وارث ہو، تم تو ابا عائشہ کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔ اللہ کے واسطے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، پردے کا اہتمام کرو، قرآن پڑھو اور قرآن پڑھو، یقین جانو اسی میں سکھ ہے، اسی کے اندر چین ہے۔ میرے عزیزوں آج میرے عزیزوں یہ آنسو نکلے، میں نے تمہارا قرضہ نہیں دینا، کہ تم نے میرا قرضہ نہیں دینا۔ آج میں اپنی اولاد کے لیے نہیں رو رہا، آج میں اپنے لیے نہیں رو رہا، آج میں اپنے بچوں کے لیے نہیں رو رہا، کملی والا میرے عزیزوں اپنے لیے نہیں رویا، اپنی امت کے لیے رویا۔